السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وعلمک ما لم تعلم، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران نیو شمس اسکول اور جمیع احباب، اس وقت آج اس اسکول کے گیدرنگ کے موقع سے مجھے یہاں حاضری کی دعوت دی گئی۔ آج کا دن اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، جس دن ان کو پورے سال کی کارکردگی کے تعلق سے انعامات اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس انعام اور ایوارڈ کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء کے اندر تعلیمی، ثقافتی اور اس طرح کی بیداری ان کے اندر پیدا کی جائے اور طلباء ڈسپلن اور نظم و نسق کے پابند بن جائیں۔ اس وقت ہمارے ان عزیز طلباء و طالبات جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم ایک ایسی قوم اور ایسی امت ہیں جس امت کو سب سے پہلا حکم اگر کسی چیز کا ملا ہے وہ تعلیم کا ملا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت کے ساتھ تعلیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر اس چیز سے واقف کرایا جن چیزوں سے اللہ کے نبی واقف نہیں تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، اور پھر اس کے بعد تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہوا۔ اب دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اور ملائکہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، حضرت آدم کو فوقیت جس چیز سے دی گئی تھی وہ علم اور تعلیم کی وجہ سے تھی۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتلائے، ہر چیز سے واقف کرایا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ملائکہ اس بات کو قبول کرنے پر تیار ہوئے، بلکہ خود بخود انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے جس مخلوق کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، جس انسان کو اور جس انسان کے ذریعے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے آباد کرنے کا ارادہ کیا ہے، ان کو علم اور تعلیم کی وجہ سے فوقیت حاصل ہوگی۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ کا یہ طالب علمی کا دور ہے، پڑھائی کا دور ہے، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ آپ کے سرپرستان والدین بے فکر ہو جاتے ہیں جب آپ کو اسکول میں بھیجتے ہیں، اور وہ اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں جا کر اپنا وقت ٹھیک طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ آپ جب یہاں سے گھر چلے جاتے ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے معلمین یہ اطمینان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جنہوں نے یہاں جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اس تعلیم کو اپنے گھر میں جا کر بھی دہرائیں گے۔ کامیابی کا راز ہر زمانے کے اندر یہی سمجھا گیا ہے کہ بچے تعلیم کے زمانے میں اور تعلیم کے وقت خصوصاً جب اساتذہ درس دے رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں،
تو نہایت توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ جو طلباء پوری توجہ کے ساتھ اپنے اساتذہ کا درس سنتے ہیں تب ان کو بات پوری طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ کہیں کوئی اشکال رہتا ہے تو اسی وقت وہ استاذ کے سامنے سوال کر لیتے ہیں اور اپنے اشکال کو دور کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ گھر چلے جاتے ہیں، گھر چلے جانے کے بعد اپنا وقت خصوصاً رات جب شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد کا وقت، وہ ادھر ادھر صرف نہیں کرتے بلکہ اپنے اسکول کی اگلی تعلیم اور سابقہ تعلیم کی تیاریوں میں رکھتے ہیں۔ جو سابقہ پڑھ چکے ہوتے ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، اور جب آگے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کو ایک دفعہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو طلباء ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، یقین جانیے ان کو امتحانات کے زمانے میں کوئی زیادہ محنت کرنی بھی نہیں پڑتی، اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا سبق جو روزانہ ان کو پڑھایا جاتا ہے اس سبق کو وہ اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ان عزیز طلباء و طالبات سے یہ گزارش ہے کہ سب سے زیادہ آپ توجہ اپنی تعلیم کی طرف دیں، اور اسکول میں جب اساتذہ پڑھا رہے ہوں، درجے میں جب استاذ پڑھا رہا ہو، اس کی طرف پورے طور پر آپ متوجہ ہوں۔ جب تک آپ اطمینان نہ کر لیں اپنے سبق کو سمجھنے کے تعلق سے، اپنے معلمین کو، اپنے اساتذہ کو آپ آگے بڑھنے نہ دیں۔ اس وقت آپ کے معلمین کو بھی ایک عجیب طرح سے خوشی حاصل ہوگی۔ جب کوئی جو ہے طالب علم سوال کرتا ہے تو کامیاب معلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا جو ہے اسٹوڈنٹ وہ بات نہیں سمجھا ہے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے عزیز طلباء سے یہی گزارش ہے کہ وہ خصوصاً جو ہے تعلیم کی طرف توجہ دینے کا مطلب یہ سمجھے کہ درجے میں جب وہ حاضر ہوں پوری توجہ سے سبق سنیں۔ بلا ضرورت درجے سے غیر حاضری یہ تعلیم سے دور کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ طالب علم کا مطلب اس کو علم کے حصول میں ہر وقت لگا رہنا چاہیے، چنانچہ گھر جانے کے بعد بھی اپنے پڑھے ہوئے سبق کو وہ دوبارہ پڑھے، مذاکرہ کرے، ریوائز کرے، تاکہ اس کی ذہن میں وہ چیز اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ دوسری چیز ہمارے ان عزیز طلباء سے یہ عرض کرنا ہے کہ جن کے ذریعے ہم کو علم حاصل ہو رہا ہے، ہمارے معلمین، ہمارے اساتذہ، ان کا حد درجہ احترام ضروری ہے۔ ان الطبیب والمعلم کلاہما لا ينفعان اذا لم یکرما۔ ایک شعر ہے کہ ڈاکٹر اور معلم یعنی استاد، جب اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا پورے طور پر، وہ پورے طور پر آپ کو نفع بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ اپنے استاد سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ تعلیم کے میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کر دکھانے کی آپ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں کچھ کر دکھانے کا، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز آپ کو اپنے معلمین اور اپنے اساتذہ کے ساتھ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جتنا زیادہ جو بچہ اپنے معلمین کا ادب کرتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ترقی دیتے ہیں۔ ان علوم کے ساتھ، ان حاصل کردہ علوم کے ساتھ تیسری چیز جو آپ کی ہے، جو دین آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے، اس علم کے ساتھ دین کی جو باتیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں وہ صرف معلومات کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے معمولات کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہم ایک مسلمان قوم ہونے کے لحاظ سے، ایک داعی امت ہونے کے لحاظ سے، ہمارا ہر عمل اور ہمارا ہر فعل کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، لوگ اس کو دیکھ کر سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح سے ترتیب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور پورے طور پر قوانین کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا یہ طرز عمل ان کے لیے دعوت فکر دے گا، ان کو سوچنے پر مجبور کرے گا، اور اس طرح سے ہمارے اوپر عائد کی ہوئی جو عظیم ترین ذمہ داری دعوت کی ہے، اس کو ادا کرنے میں کچھ آگے بڑھنے والے ہو سکتے ہیں۔
میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان تمام طلباء و طالبات کو جنہوں نے آج ایوارڈ حاصل کیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آج کے منتظمین، اس جلسے کے ذمہ داران اور اس اسکول کے اور اس ادارے کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں. ان تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، ہم سبوں کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اپنی رضا و خوشی کے کام ہم سے لے لے. ہمیں سب کو ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.